ایک شیئر پہ 40,000 مل جاتا ہے, 3 شیئر ہوں تو 1,20,000 بن جاتا ہے, 15 منٹ میں کما لیتی ہیں. بڑی کو متجسس آدمی ہے یار یہ ریحان طارق. کبھی حکیم شہزاد کو بٹھایا ہوتا ہے, کبھی مسٹر پتلو کو بٹھایا ہوتا ہے, ابھی یہ وضع ملک کو. میری قربانی بہت ہے, میری قربانی بہت ہے ہر عورت کے لیے. ایک کو قربان ہونا پڑتا ہے, وہ میں ہوں. خبردار جو اگر کسی نے ان کے خیال میں ایک لفظ پہ کہا, بھائی وہ کہہ رہی ہیں انہوں نے خود کو قربان کر دیا, قربانی دینے کے بعد بھی وہ آپ لوگوں کی باتیں سنیں. بھائی کوئی ان کو ناچنے والی نہ کہے, ڈانسر بول رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ لوگوں نے سے ان کو ڈانسر بول رہے ہیں, ٹھیک ہے. جب بھی آپ لوگ ان کو ناچنے والی کہتے ہیں ان کو غصہ آتا ہے. پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے انہوں نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے, انہوں نے اپنا ایک ایک دکھ انگلیوں پہ گن کے گنوایا ہے کہ اگر یہ جاب کرتی ان کو صرف 25,000 ملنا تھا, اس میں یہ اپنے بھائی کی شادی نہیں کر سکتی تھی, بہن کی شادی نہیں کر سکتی تھی, گھر نہیں چلا سکتی تھی, ابا کا علاج نہیں کر سکتی تھی, فلانا نہیں ڈھمکانا نہیں, کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا. اب چونکہ یہ جو ہے انہوں نے ایک پلان فالو کیا, ٹک ٹاک پہ یہ آئیں اور بہت ہی بہتر کام کیا انہوں نے, اور اس بہتر کام کی وجہ سے یہ جو ہے کئی لوگوں کا گھر چلا رہی ہے, تو بہت ہی اچھی بات ہے. جی باجی ہم لوگ سمجھ گئے آپ کی بات کو, میں نے ان لوگوں کو بھی سمجھا دے, یہ لوگ اب سے آپ کو کچھ بھی نہیں بولیں گے. اور جو یہ آپ پوڈ کاسٹ کے بعد جا کے انٹرویوز دے رہی ہیں نا, یہ بھی بالکل ٹھیک ہے, ہم لوگ مانتے ہیں آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ہم سب لوگ کھڑے ہیں آپ کے ساتھ. اور اسپیشلی مرد حضرات, میں نے شروع میں ویڈیو لگائی تھی نا, تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں, جن کو لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے. بھائی جب تک غلط کو غلط کہا نہیں جائے گا تو غلط کو غلط مانے گا کون. ہمیں ایٹ لیسٹ اتنا تو ہونا چاہیے کہ ہم لوگ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح بول سکیں. میں نے ایک حدیث پڑھی تھی, اس کا مفہوم کچھ یوں تھا کہ اگر آپ لوگ برائی کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو ایٹ لیسٹ آپ زبان سے تو روکیں. زبان سے روکنا جو ہے یہ ایمان کا بے شک نچلا درجہ ہے, لیکن ہمیں ایٹ لیسٹ چاہیے نا کہ اس کو روکیں, ہاتھ سے زبان سے روکیں. زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانے, لیکن نہیں, یہاں پہ لوگ آتے کہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو بالکل ٹھیک ہے, آج کل کے دور میں اتنا تو چلتا ہے, ٹھیک ہے یہ ٹھیک کر رہی ہیں, اور تم کون ہوتے ہو ان کو کچھ کہنے والے, یہ جو بھی کر رہی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے, ان کو کسی نے کچھ بھی نہیں کہنا, یہ بہت ہی اچھا کام کر رہی ہیں. یہ لوگ کون سا کوئی بے حیائی وغیرہ کو پروموٹ کر رہے ہیں, یہ کون سا کوئی کرنج کنٹینٹ جو وہ لے کے آ رہی ہیں. حالانکہ انہوں نے خود پوڈ کاسٹ میں بیٹھے ہوئے کہا کہ یہ جو کنٹینٹ یہ باتیاں آج کر کے لے کے آ رہی ہیں یہ غلط ہے. جیسے کہ آپ اسنات وانی بادی کو دیکھ لیں, ان کا کنٹینٹ میں نے دیکھا, میں ان کی پروفائل وزٹ کرنے گئی تو ماشاء اللہ کیا کنٹینٹ تھا ان کا, مطلب چیز ٹھیک تھی, بٹ اس کو پریزنٹ کرنے کا جو ان کا تھا وہ انتہائی, میں کہتی ہوں کہ اب میں کیا ہی بولوں, اتنا گھٹیا کہ آپ کس طریقے سے آپ اسلام کو جو ہے وہ پریزنٹ کر رہی ہیں, آپ نعت پڑھ رہی ہیں, ہمارے پیارے نبی کی جو ہے وہ تعریف کر رہی ہیں, اور اس انداز میں آپ اس ہستی کی تعریف کر رہی ہیں جو کہ ہمارے آخری نبی ہیں, خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ انداز, یہ طور طریقے ہم لوگوں کو زیب نہیں دیتے جو ہم لوگ اپناتے ہیں. ان دونوں باجیوں کا میں کہتی ہوں کہ جو یہ مینٹلی ڈسیبل ہیں, یا تو ان کو معلوم ہی نہیں ہے, یا پھر ان لوگوں کو اتنا سینس ہی نہیں ہے, ان لوگوں کی عقل کام ہی نہیں کرتی, یا پھر عقل ہے ہی نہیں ان میں کہ ان کو اتنا بھی نہیں معلوم ہم لوگ کیا کر رہی ہیں کیا نہیں کر رہی. جو ہم لوگ کر رہی ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے, ان کو کسی نے یہ تمیز ہی نہیں دی, اور اس کے بعد لوگ اٹھ کے کہہ دیتے ہیں تم کون ہوتے ہو بولنے والے, تمہیں کس نے حق دیا کہ تم ان کو جج کرو. دیکھیں مشرتی برائی کو روکنا چاہیے, چاہے پھر آپ اس کو ہاتھ سے روکیں یا زبان سے روکیں. اگر آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ ہاتھ سے روکیں تو آپ ایٹ لیسٹ زبان سے روکیں. اور جو زبان سے روکنے والے ان کو روکنے کے لیے 10 لوگ آگے آ جاتے ہیں کہ نہیں تم یہ ان کو بات نہیں کر سکتے, تم غلط کر رہے ہو, تم کون ہوتے ہو بولنے والے, تمہیں کنٹینٹ مل رہا ہے, تم ان پہ بول کے کنٹینٹ بنا رہے ہو, تم ایسے کر رہے ہو, تم ویسے کر رہے ہو. یعنی کہ ان کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں, غلط کو غلط بولتے ہی نہیں ہیں. ان کو لگتا ہے کہ جو دوسرا ان پہ بات کر رہا ہے اس کو عادت ہے ایسے بولنے کی, جبکہ ایسی بات نہیں ہے, ہمیں عادت نہیں ہوتی بولنے کی, یا پھر جو بھی ان کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے اس کو عادت نہیں ہوتی بولنے کی کہ وہ ایسی منہ اٹھا کے کچھ بھی بولتا جائے. یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اندر سینس کہ آپ
غلط کو غلط کہتے ہیں اور کہنا بھی چاہیے. دیکھیں جتنی بھی مشرتی برائیاں ہیں نا, اگر آپ ان کو غلط نہیں کریں گے, ان کو غلط کہیں گے نہیں, ان کو روکنے کی کوشش نہیں کریں گے تو وہ بڑھتی جائیں گی. اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا تو اس کو کوئی سزا نہیں دی جاتی, اور نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو 70 کوڑے مارو یا پھر کچھ بھی ایسا. بٹ جو مشرتی برائی جیسے کہ چوری کو آپ لے لیں یا زنا کو لے لیں تو اس کی سزا مقرر ہے. تو یہ بھی مشرتی برائی ہیں جو کہ یہ لوگ کر رہے ہیں. مجھے تو کسی بھی اینگل سے یہ نہیں لگتا کہ یہ لوگ جو ہے وہ اچھا کام کر رہے ہیں. مجھے کبھی بھی ٹک ٹاکرز اور ولاگرز کا کام اچھا نہیں لگا. میں نے ایک دو مرتبہ ان کو دیکھا اور میں نے ان کو دیکھ کے یہی جج کیا کہ یہ ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں. میں نے ان کا پورا پوڈ کاسٹ دیکھا اور اینڈ تک مجھے لگا کہ ہاں یہ بندی جو ہے وہ صحیح بیٹھی ہوئی, اس کو اپنی زندگی فیل ہی نہیں ہو رہی. یہ چاہتی تو کوئی اچھا کام کر سکتی تھی. اینڈ پہ بھی آرام سے اس نے بولا کہ جی مجھے کوئی مسئلہ نہیں, کوئی شکایت نہیں ہے. بٹ جیسے ہی محترمہ کا نیکسٹ انٹرویو تو انہوں نے کہا کہ نہیں انہوں نے مجھے ذلیل کیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور یہ محترمہ ان کی تو ایک سنگل ویڈیو, اور مجھے مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ میں اس ویڈیو کو سیو نہیں کر پا رہی. میں نے بہت کوشش کی کہ میں ان کی ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر کے آپ لوگوں کو یہاں پہ دکھاؤں کہ کس طریقے سے انہوں نے یہ چیز ایک پھیلانے شروع کی ہوئی ہے, غلط کانسیپٹ پھیلا رہی ہیں. یہ نہ ان کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیا کر رہی ہیں, نہ ان کو اتنا پتہ ہے کہ میں نے ادب سے نام لینا ہے. جس ہستی کا میں نام لے رہی ہوں وہ بہت بڑی ہستی ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے بھائی کو آواز دے رہے ہیں, اپنے بیٹے کو آواز دے رہے ہیں, ایسا کوئی سین نہیں ہے. آپ جس ہستی کا نام لے رہے ہیں وہ اتنی بڑی اور اتنی پاک ہستی ہے کہ آپ جب ان کا نام لیں نا, آپ کا سر, آپ کی نظریں جھک جانی چاہیے, آپ کی آواز میں نرمی آ جانی چاہیے. پتہ چلنا چاہیے کہ آپ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اگر آپ اس نبی کے عاشق ہو نا تو آپ کی تو نظریں جھک جانی چاہیے, بجائے آپ نظریں جھکائیں ادب سے بیٹھیں, آپ دف بجا رہے. اور ایسے یعنی کہ میں نے نعت پڑھتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کے ایسا لگتا ہی نہیں نعت جو ہے وہ پڑھی جا رہی ہے, لگتا ہی نہیں کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جا رہی ہے. لوگ ایسے پڑھتے ہیں نعت کو, ان کا ایسا طرز ہوتا ہے, انہوں نے بیٹ اس طریقے کی سیٹ کی ہوتی ہے, ڈف جو بجا رہے ہوتے ہیں وہ اس طریقے کی ہوتی ہے کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ نعت, بلکہ اس جو طرز ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ ہمیں گانے یاد آ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں ٹائم پہ ہم نے فلاں شادی پہ فلاں جگہ پہ یہ سنا تھا, یہ تو وہ فلاں گانے کا میوزک ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ڈف کے بغیر مجھے مزہ نہیں آتا, میں خود ڈف کے ساتھ پڑھتی ہوں. اور یہ جو ہے نا وہ صرف اس پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ یہ جو کرتی ہیں وہ ٹھیک ہے, اور ہر بندے کو اپنی مرضی سے کام کرنا چاہیے. تو میں بھی وہ کرتی ہوں. انتہائی فضول رویہ, وہ کہتے ہیں نا کہ جو ضد پہ ہو آپ اس کو ضد پہ چھوڑ دو, بٹ یہ بات ایسی نہیں کہ اس کو ضد پہ چھوڑ دیا جائے. یہ بات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہے, تو اس بات کو تو ہم چھوڑ ہی نہیں سکتے. ادروائز جو ہے دوسری چیزوں کو ہم لوگ چھوڑ سکتے ہیں کہ اگر کسی کا گھوڑا جو ہے وہ پنک کلر کا ہوتا ہے تو ہم لوگ کہیں گے ہاں بھائی گھوڑا پنک کلر کا ہی ہوتا ہے, شیر گھاس ہی کھاتا ہے. اونٹ جو ہے وہ درخت کے اوپر چڑھ کے ہی بیٹھتا ہے, درخت جو ہے وہ چلتے ہیں. ہم ہر چیز مان لیں گے جو نہیں ہوتی. اور پھر یہ بات یہ عجیب و غریب مخلوق پتہ نہیں کدھر سے آ گئی, اور میں نے اس کو دیکھا اور میں سوچی ہوں یہ کیا ہے. بعد میں مجھے پتہ چلا یہ کوئی کانسیپٹ تھا, اور یہ عظیم انسان میں گھس گیا بھائی. میں اس کو دیکھ کے حیران, یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے, مردوں والی کوئی چیز ہی نہیں ہے اس میں. آج کل ایسی چیزیں آ رہی ہیں ٹک ٹاک پہ پھر میڈیا پہ کہ بندہ دیکھ کے کہتے ہیں کہ کیا میں نے کیا دیکھ لیا. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ دیکھ کیا رہے ہیں ہم لوگ, کیسا کنٹینٹ بنایا جا رہا ہے. مجھے لگتا ہی نہیں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں, ہم لوگ پاکستانی ہیں. اور اگر پاکستان کے حوالے سے بات کی جائے تو پاکستان کو تو لیا ہی اسلام کے نام پہ گیا تھا.
ہمیں تو آزادی ہی اسلام کے نام پر حاصل ہوئی ہے. ہمیں چاہیے ہم قرآن و سنت کو پروموٹ کریں. جب مئی میں اسی انڈیا نے، اسی بھارت کی حکومت نے حملہ کیا ہم پہ، آپ کسی اور ملک میں تھے بیٹا یا سو رہے تھے؟ کدھر تھے تم جب ہمارے آفیسرز کو، ہمارے فوجیوں کو شہید کیا، ہمارے بچوں کو شہید کیا، ٹھیک ہے؟ اور ان کے نیوز کے اور ان کے پلان کے مطابق انہوں نے تو شہروں کو تباہ کر دینا تھا، ہمیں میپ سے ہی انہوں نے غائب کر دینا تھا، انکلوڈنگ یور فیملی، انکلوڈنگ مائی فیملی. ویئر ور یو دین؟ ہیو یو فارگوٹن؟ تم بھول گئے ہو؟ تم پھر کیسے ان کا فلیگ لگا سکتے ہو when they are our enemies؟ میری بات سن لیں، جیسا کہ میں آپ کو سمجھایا. I am a musician. Okay. I am a poet. And I am before not that? a soldier. Before Listen that? to me. No, let me. آپ بالکل کمپلیٹ کریں. This is not a talk show اور میں politician نہیں ہوں تو ہم اس طرح سے بات نہیں بالکل. آپ دیکھیں چلا میں ایک بار پھر ذرا ہولڈ آن. ہمارا آپ کو یہاں بلانے کا، انوائٹ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ بالکل ایک پیٹریوٹ پاکستانی ہیں. غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، لوگوں کو مارجن دینا چاہیے، اپنی غلطی کو سدھارنے کا بھی موقع دینا چاہیے. یہی انسانیت ہے اور یہی ٹالرنس ہمارے معاشرے میں بھی ہے. ٹھیک ہے، ہم اسی زاویے کو لے کر چل رہے ہیں. طلایت میں کنفیوژن آپ کے ذہن میں نہیں ہونی چاہیے. ہم بالکل یہ سوچ کے چل رہے ہیں. میری بات سنیں، جو میں نے کیا ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں. فرسٹ تھنگ فرسٹ، میں آئی ایم ویری پراؤڈ آف دا فیکٹ دیٹ آئی ایم اے پاکستانی، کیونکہ میں نے جو کیا ہے وہ کوئی انڈین آرٹسٹ کبھی کر ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ جیسے وہ کرے گا یا تو اس کو دھمکی آئے گی کہ ہم تمہارا گھر جلا دیں گے، یا اس کو دھمکی آئے گی ہم تمہیں مار دیں گے. وی ایز پاکستانیز، مجھے پتا ہے کہ وی آر نیور گوئنگ دیٹ لو. اسٹل ابھی بھی جیسے آپ لوگ ہیں یار، کوئی بینیفٹ آف ڈاؤٹ تو آپ نے مجھے دیا ہے نا، جو یہاں پہ بٹھا کے آپ میری بات سنیں. بالکل ہم ہمیشہ، میں نے تو اس وقت آئی اپریشیٹ دیٹ، اور جو میری غلطیاں ہیں ان کو بھی میں مان رہا ہوں. ایسے آرٹسٹ اور اینکرز، اب آپ یہ میری طرف سے بالکل یہ سیریس سمجھ لو کہ بہت ہو گیا. جب آپ کو گھر والے تمیز نہ سکھائیں، آپ کے ایتھکس جو ہیں آپ ان کو جو بیچ کھائیں کچھ ڈالرز کے لیے یا کچھ مشہوری کے اگینسٹ، تو آئی ایم گونا ٹیل یو ونس اینڈ فار آل، اب اگر جب نادیہ محترمہ نے انٹرویو کیا، جو کہ آپ لوگوں نے پچھلے کلپ میں دیکھا، اور اس پہ لوگوں نے ان کو ٹرول کیا، تو ان کا رپلائی آپ لوگوں نے جو کہ سنا، تو یہ مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ کس لیول کی جرنلزم تھی. مطلب آرام سے انٹرویوز میں نے دیکھے ہیں، بہت سے انٹرویوز دیکھے ہیں، اور اگر میں کسی باہری کنٹری کا انٹرویو دیکھوں، اتنا ایڈوانس لیول پہ اتنا اچھا انٹرویو ہوتا ہے، بندے کا دل بھی کرتا ہے دیکھنے کو. اور ایک ہمارے پاکستان کے انٹرویوز ہوتے ہیں، ہمارے پاکستان کے جرنلسٹ ہیں، ہاں ایسے انٹرویوز لیتے ہیں یہ لوگ کہ دیکھنے کو ہی دل نہیں کرتا. سامنے والے کو جواب ہی نہیں دینے دیتے، خود ہی بول ہی جاتے ہیں. انہوں نے سارا کچھ خود ہی بول لینا ہوتا ہے. میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھے جو کہ بہت ہی آرام سے کوشچن کرتے ہیں اور اگلے بندے کو موقع بھی دیتے ہیں جواب دینے کا. ایٹ لیسٹ آپ سامنے والے کو جواب کا موقع دیں. ماں اپنی بیٹی سے ہاتھ تو نہیں ملاتی، چاہے جتنا بھی اس کو پیار آئے نا وہ گلے لگائے گی یا پیار دے گی، ایسے ہی نا. تو ہمارے اندر ماں بھی ہے، باپ بھی ہے. تو جو بھی جتنی بھی لڑکیاں ہیں، میں ان کو اپنی بیٹی کی نظر سے، بہن کی نظر سے دیکھتی ہوں، تو پھر میں ان کو پیار دیتی ہوں. اور مجھے اچھا لگتا ہے. وہ جو لڑکے دیکھ رہے ہیں وہ جو لڑکے دیکھ رہے ہیں، لڑکے ان کو مہک ملک کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ لڑکے جو لڑکے دیکھ رہے ہیں، ہمارا شو دیکھ رہے ہیں لڑکے اچھے ہیں، سلامت رہیں، اللہ ان کو خوش رکھے. اور بھائی کی نظر سے دیکھتی ہوں. ہاتھ ملاتی اور اسی نیت سے آپ ان سے ہاتھ ملا لیتی ہیں. اچھا، میں اب اس پارٹ کی طرف بڑھ رہا ہوں جو تھوڑا کنٹروورشل ہو گیا. آپ کا ایک انٹرویو چلا، سہیل بڑائچ صاحب نے کیا، اور وہ جو ویڈیو تھی اس کا جو تھمبنیل تھا وہ تھا کاشان راجپوت سے مہک ملک تک کا سفر. آپ کاشان راجپوت کب تھی؟ کبھی بھی نہیں. وہ انہوں نے جیسے سنی سنائی انفارمیشن پہ جیسے وہ جا کر لگا دیا. انہوں نے مجھ سے پوچھا بھی یہ کہ کاشان راجپوت سے مہک ملک تک کا سفر کیسا رہا، تو میں نے ان کو بتایا کہ میں نے اس ٹائم بھی میرا یہی جواب تھا کہ میں کاشان